الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، جو روزہ ہے الصیام یعنی کہ روزہ، اور جو قرآن ہے والقرآن، یہ دونوں چیزیں یشفعان للعبد، یہ لوگوں کے لیے، بندے کے لیے شفاعت کرنے والی چیزیں ہیں۔ دو یشفعان للعبد، یہ ہر بندے کے لیے دو چیزیں ایسی ہیں جو شفاعت کرتی ہیں۔ یقول الصیام ای ربی، جب قیامت کے دن کا اس حدیث میں یعنی کہ جب حساب کتاب کا دن ہوگا اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ جو روزہ ہوگا سیام، یہ کہے گا اے ربی، اے میرے رب، انی منعت الطعام والشہوات، میں نے اس بندے کو، یہ روزہ اللہ سے التجا کر رہا ہوگا کہ میں نے اس بندے کو طعام سے، روزے دار کو یعنی کہ کھانے پینے سے، اور شہوات سے، اس کی ڈیزائر سے، وشز سے، جو بھی اس کی وانٹس ہیں اس سے، جو فزیکل اس کا تقاضا ہے باڈی کا، ان سب چیزوں سے روکا تھا بن نہاری، دن میں۔ اور فشفعنی، بس اس وجہ سے آپ میری وجہ سے آج اس کی شفاعت قبول کیجیے، اس بندے کی۔ اور اسی طرح سے پھر آگے وَيَقُولُ القرآن، قرآن بھی یہی کہے گا منعت النوم باللیل وشفعنی فیشفعان، کہ قرآن بھی یہی کہے گا کہ میں نے اس بندے کو رات میں روکے رکھا سونے سے، یعنی کہ میری یہ آپ کی عبادت میں لگا رہا، مجھے پڑھنے پہ، قرآن، نفافل، جو بھی عبادت، ذکر، اذکار میں لگا رہا، تو اس رات بھر، تو اس وجہ سے اس کی فشفعنی، اس کی شفاعت فرمائیے اس بندے کی، میری وجہ سے، کہ میری وجہ سے، قرآن کی وجہ سے رات بھر لگا رہا، اور تراویح میں، عبادات میں، پڑھنے میں اس قرآن کو، یا جس فارم میں بھی لگا رہا، تو اس کی وجہ سے وہ قرآن اس سے اللہ سے شفاعت کرے گا۔ فیشفعان، تو یہ دونوں کی شفاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ اس حدیث میں ظاہر ہے ایک تو روزہ یعنی کہ فاسٹنگ جو ہے، صوم ہے، اس کی فضیلت پتہ چلی کہ قیامت کے دن جب تمام حساب کتاب کا معاملہ ہوگا اور بندہ سوچ رہا ہوگا کہ میں تو کوئی بہت زیادہ نیک اعمال کرنے والا شاید نہیں ہوں، اور ایوری بڈی وڈ بی اے بٹ وریڈ، اس دن یہ روزہ بھی اس کی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ یعنی کہ ایون دو کوئی مسلمان ہو، بہت زیادہ نیک نہ ہو، صرف جو فرائض ادا کرنے والا مسلمان مثال کے طور پہ ہو، بس رمضان میں روزے باقاعدگی سے رکھتا ہو، تو اس بندے کے لیے یہ رمضان کا جو ایک روزہ ہوگا، یہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ میں نے اس بندے کو روکے رکھا کھانے پینے سے، شہوات سے، جو اس کی جنسی تقاضے ہوں گے، جو اس کی فزیکل ڈیزائرز اور وشز ہیں، پورا دن میں نے اس کو روک کے رکھا، آپ آج اس کی شفاعت قبول فرمائے۔ اور اسی طرح ظاہر ہے جو مسلمان نارمل تراویح کو بھی ادا کرتا رہے گا رات بھر، کیونکہ اس تراویح میں قرآن کا ظاہر ہے اوبویسلی ذکر ہوگا اور پڑھا جائے گا، اور پھر قرآن کو ان اٹ سیلف خاص طور سے پھر رات بھر پڑھانے میں اگر لگا رہے گا، اسے سیکھنے سکھانے میں بھی، تو وہ قرآن بھی اس کی شفاعت کرے گا قیامت کے دن کہ اے ربی، اے میرے رب، میں نے اس کو رات بھر روکے رکھا سونے سے۔ تو یعنی کہ جو دن بھر روزے رکھنے والا بندہ ہو، یا رات بھر عبادت جاگ کے کرنے والا ہو، نیکی میں، اللہ کے راستے میں اپنا ٹائم لگانے والا بندہ ہو، تو اس کے لیے یہ آخرت میں باعث شفاعت ہوں گے، یہ دونوں چیزیں اس کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ فیشفعان، ان کی دونوں کی شفاعت قبول فرمائیں گے اور اس بندے کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو اس حدیث میں ظاہر ہے اس کی ایک روزے کا جو سٹیچر ہے، جو اس کا لیول ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اسے ہم ایسے ہی نارملی لائٹلی لیتے ہیں، عام طور پہ ایسے سمجھا جاتا ہے، اٹ از جسٹ اور کلچر، سو ہر بندہ رکھ رہا ہے، اینڈ نو بڈی ریئلی ریئلائزز کہ ہاؤ پاورفل دس فاسٹنگ از، دس صوم از، یہ روزہ اتنی پاورفل چیز ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس بندے کی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ اور
پھر بھی کوئی بندہ اگر اس سے محروم رہنے والا ہو یا پتہ نہیں فار واٹ ایور ایگوئسٹیکل کریکٹرسٹک ہو اس کی وجہ سے، یا دین سے دوری ہو، اگنورنس ہو، یا کوئی اور غلطی ہو، یا جس وجہ سے بھی جو بندہ روزہ نہ رکھنے والا ہو، وہ اس کا کتنا بڑا اس میں لاس ہوگا کہ رمضان کے ایک روزے کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقضی عنہ صوم الدہر کلہ فإن صامہ، کہ جو شخص رمضان کا روزہ ایک وداؤٹ اینی ویلڈ ریزن چھوڑتا ہے، بغیر اس کے بعد کوئی ایکچوئل ویلڈ ریزن نہیں ہے، نہ وہ مسافر ہے، نہ وہ مریض ہے، نہ وہ کسی اور واقعی ہی کسی مجبوری میں ایسی ہے جس کی وجہ سے کوئی روزہ نہ رکھ سکتا ہو، اور وہ بندہ پھر بھی روزہ چھوڑ دے اگر، تو وہ اس تمام کی تمام زندگی بھی پھر روزہ رکھتا رہے اگر، لم یقضی عنہ یوم الدہر کلہ وإن صامہ، اس کو اس تمام کی تمام زندگی بھر کے روزوں کا کوئی اس لیول کا فائدہ نہیں ہوگا جو ایک دن کے رمضان کے روزے کا اس کو ہوگا۔ اور ظاہر ہے اب کتنا جو فارچونیٹ بندہ ہوگا جس کو رمضان ملے گا اور وہ اس کا آبویسلی روزہ رکھے گا، تو یہی قرآن اور یہی رمضان اس کی شفاعت بنے گا، اور قیامت کے دن اس کی اسی بیس کے اوپر مغفرت ہو جائے گی۔ اور جو بندہ اس سے جانتے بوجھتے اور ان بینیفٹس کو دیکھتے ہوئے بھی انہیں اویل نہ کرے، تو یہ اس کا اس حدیث میں لاس پتہ چلتا ہے کہ وہ پھر ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اسے اس کا کوئی وہ بینیفٹ نہیں ملے گا۔ ایون دو روزہ رکھنا، اگر کسی بندے نے روزہ نہیں رکھا کسی بھی وجہ سے، مثال کے طور پہ ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ کوئی بندہ مسافر ہے، ٹریولر ہے، پیسنجر ہے، کچھ بھی ٹریول کر رہا ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا، اب وہ پھر آبویسلی اس کا ویلڈ ریزن ہے کیونکہ اس کی اجازت ملی ہوئی ہے کہ وہ نہ رکھے، دیٹ از اے ویلڈ ریزن۔ یا کوئی مریض ہے فزیکلی انفٹ ٹو فاسٹ، اس بندے کے لیے بھی آبویسلی ایک ویلڈ ریزن ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن بلا وجہ اگر کوئی بندہ ایسے ہی اپنی کمفرٹ زون کو صرف نہ چھوڑنے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے، تو پھر وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے، اسے اس کا وہ بینیفٹ نہیں ملے گا۔ اور جو آبویسلی اسے اویل کرے گا اور عقل مند جو وائز پرسن ہوگا اور جو اسے اویل کرنے کی کوشش کرے گا اس رمضان کو اور اس میں روزے کو اور قرآن کو اور رات کی تراویح کو، جیسے حدیثوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، جو ان سب کو اویل کرنے والا بندہ ہوگا، اس کے لیے پھر یہ قیامت کے دن تمام کے تمام چیزیں اس کی شفاعت بھی کریں گی، اور یہ روزہ خاص طور سے اور قرآن اس کی شفاعت اس حدیث میں پتہ چلتا ہے کرے گا، اور اس کی مغفرت ہو جائے گی اس کے تمام پچھلے گناہوں کی۔ تو یہی عقل مندی اور وائز بندے کی نشانی ہے کہ وہ ان فضائل کو جمع کرنے کی، ان کو اپنے پاس لینے کی کوشش کرتا رہے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا رہے۔ دیز آر جسٹ دوز فری پاپ کارن، یہ ایسی ہمیں بیٹھے بیٹھے ایک مسلمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایز اے گفٹ دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو صرف ریزن چاہیے ہوتا ہے مغفرت کا، لوگوں کو اپنے بندے کو معاف کرنے کا، تو وہ اسی لیے کہتا ہے قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِہِمْ، اپنی جن لوگوں نے جانوں نفسوں پر زیادتی بھی کی ہے، ساری زندگی گناہ بھی کیے ہیں، وہ رمضان میں خالی ایک مہینے میں روزہ ایمانا و احتساباً بالکل صحیح دل سے، نیت سے، ایمان سے رکھ لے، تو یہ روزہ ان کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا، ان کے تمام گناہوں کی مغفرت ہوگی، اور ظاہر ہے آبویسلی ان کے لیے پھر وہ جو ریان جو جنت کا دروازہ ہے اس سے انٹری کا موقع کنفرم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمیں اس سب کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔